الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ عظمت قرآن اور قرآن مجید کے مقام و مرتبہ پر گفتگو ہوئی تھی کہ یہ نوع انسانی کے نام اللہ تعالیٰ کا آخری ہدایت نامہ ہے، انسانیت کے لیے ڈائریکشن ہے کہ انہوں نے جانا کدھر ہے۔ رمضان المبارک قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کے کئی نزول ہیں۔ پہلے قرآن مجید لوح محفوظ میں آیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ جو کچھ بھی بولتے ہیں پہلے اپنے ذہن میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پہلے یہ لوح محفوظ پر نازل ہوا، پھر یہ آسمان دنیا پر آیا، اور پھر 23 قمری سالوں میں یہ آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ پہلے جو 2 نزول ہیں ان میں سے کوئی نزول جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس سے بھی اس کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور قرآن مجید بھی ہے، لیکن باقی کتابوں کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا، اس لیے ان میں تحریف ہو گئی۔ صرف واحد قرآن مجید ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم ہی نے اس نصیحت کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو کتابوں کی سردار بھی قرآن مجید ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی عظیم ہے، وہ مہینوں کا سردار ہے۔ جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور نیورتھلیس جس امت کو یہ قرآن ملا وہ امت بھی سب سے عظیم امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ قیامت تک اس کے کسٹوڈین ہیں، وہ قیامت تک حامل قرآن ہیں، ان کے پاس ہے قرآن مجید، ان کی ذمہ داری ہے یہ قرآن مجید باقی نوع انسانی تک پہنچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی خوب تیاری کیا کرتے تھے، اور رمضان سے پہلے شعبان کے آخری دن آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے کہ تم پر ایک بہت بڑا مہینہ، ایک عظمت والا مہینہ، ایک برکت والا مہینہ سایہ کیے ہوئے، اس کی تیاری کر لو۔ قرآن مجید کے بارے میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث بھی ہیں جن میں قرآن مجید کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا کرے گا، ان کو اٹھائے گا، اونچا لے جائے گا، اور بہت سی قوموں کو قرآن مجید کے چھوڑنے کی وجہ سے گرائے گا، ذلیل کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عنقریب ایک فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ کے رسول، اس فتنے سے نکلنے کا راہ کون سی ہوگی؟ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، کوئی مسجد میں آ گیا ہے، اب اسے باہر جانا ہے تو اس کے ایگزٹ، یہ بھی ایگزٹ ہے، وہ بھی ایگزٹ ہے، وہ بھی ایگزٹ ہے، اور ادھر وضو خانے کی طرف بھی ایگزٹ ہے، تو مخرج نکلنے کا راستہ۔ یہ صحابہ کرام کا ایک مخصوص انداز تھا کہ وہ ریسرچ مائنڈڈ لوگ نہیں تھے۔ ریسرچ مائنڈڈ کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بال کی کھال اتارنا۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اب کوئی صاحب جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کریں گے اسی بات پر کہ ان کی تعداد کتنی تھی، حالانکہ وہ 4 ہو یا 10 ہو یا 15 ہو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ جو اصل میسج ہے، جو اصل ہدایت ہے، وہ بڑی واضح ہے۔ تو صحابہ کرام کا انداز یہی تھا کہ وہ پریکٹیکل سوال پوچھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہاں بھی انہوں نے پریکٹیکل سوال پوچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ دریافت کیا کہ اگر وہ فتنہ ہے تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی خوب مدح فرمائی، یہ سننے کے لائق اور یاد کرنے کے لائق حدیث ہے۔ قال کتاب اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے نکلنے کا راستہ قرآن مجید ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، انباء الرسل، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کے جو تذکرے ہیں قرآن مجید میں انہیں انباء الرسل کہتے ہیں، یعنی رسولوں کی اہم خبریں۔ فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلوں کی اہم خبریں ہیں۔ وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد آنے والے واقعات کے بھی اس میں اشارے ہیں، اس بھی خبریں ہیں۔ خاص طور پر آخرت کی تو تفصیل ہے کہ تم دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، اپنے رب کے سامنے محاسبے کے لیے پیش کیے جاؤ گے، اور پھر جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پیمانہ نہیں، کوئی پروانہ نہیں ملے گا، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے معاف فرما دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ خبر ما بعدکم، تمہارے بعد کی خبریں۔ اسی طرح دنیا کے اندر بھی مثلا یاجوج ماجوج کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور سورہ انبیاء کے آخر میں ان کے کھلنے کا بھی ذکر ہے۔ پھر اور بہت سے واقعات ہیں کہ جن کی طرف اشارہ ہے، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری، قرآن مجید میں اس کے اشارات جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، اور تیسری بات فرمائی وحکم ما بینکم، اور تمہارے آپس کے معاملات کے فیصلے ہیں۔ وہو الفصل لیس بالہزل، یہ ایک فیصلہ کن قول ہے، ڈیسائسو بات ہے، اور فضول یاوہ گوئی نہیں ہے، بیکار باتیں نہیں ہیں کہ ادھر کی اور ادھر کی، نہیں۔ قرآن مجید فیصلہ کن بات کہتا ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کو چھوڑ دے گا تکبر کی وجہ سے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا۔ وہ ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، اس سے ہدایت لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھائے گا، اور جو قومیں اس کو چھوڑ دیں گی، اس سے بے اعتنائی برتیں گی کہ وی ڈونٹ نیڈ اٹ، تو اللہ تعالیٰ انہیں پیس کے رکھ دے گا۔
تو وہاں یہاں فرمایا کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، اور جو قرآن مجید کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی اور چیز سے رہنمائی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ خود اسے گمراہ کر دے گا۔ بڑی سخت بات ہے یہ بات، خاص طور پر میرے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا ہے ہدایت کے لیے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، لیکن اگر ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی بھی اور چیز سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے، اس سے ڈائریکشن لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ حکمت بڑا ذکر ہے۔ ذکر کے دو معنی، بنیادی معنی یاد، اور اصطلاحی معنی نصیحت۔ دونوں معنوں میں دیکھ لیں تو اللہ کے کئی ذکر ایسے ہیں کہ جن سے انسان کو حال آ جاتا ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے، لیکن قرآن مجید حکمت بڑا ذکر ہے کہ اسے پڑھنے سے، اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرنے سے انسان سینسیبل ہوتا ہے۔ اور اگر نصیحت ترجمہ کریں تو یہ حکمت بھری نصیحت۔ سورۃ نحل کے اندر ارشاد ہوا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ موعظہ پر گزشتہ جمعہ تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ موعظہ کیا ہوتا ہے، وہ بات کہ جو کسی کے دل سے نکلے، اور اگر سننے والا تعصب سے بالا تر ہو کر کھلے دل سے سن رہا ہو تو بات اس کے دل میں اتر جائے، یہ واعظ ہے۔ تو اگر اس کا ترجمہ نصیحت کریں، واعظ کریں، تو پھر قرآن مجید کا واعظ حکمت بڑا ہے۔ تو قرآن مجید میں واعظ بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں قوانین بھی ہیں، شریعت بھی ہے، اور اس کے اندر نصیحتیں اور حکمتیں بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات جو 4 مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، ان میں ایک کام کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اعمال کی حکمتیں بھی ہیں، مثلا نماز کی حکمت بیان فرمائی کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز کی حکمت ہے۔ روزے کی حکمت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو وہو ذکر الحکیم، یہ حکمت بھرا ذکر ہے، حکمت بھری نصیحت ہے۔ وہو الصراط المستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ آپ نے شاید کبھی نوٹ کیا ہو کہ ہماری جو نماز کی ترتیب ہے اس میں قیام کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، اور اس کے بعد پھر ہم قرآن مجید کی کوئی صورت یا کچھ آیات ملاتے ہیں۔ وہ قرآن مجید جس کا اوپننگ سینٹنس کیا ہے؟ الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے جس کا انتظار تھا، اور یہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لو، پھر یہ ہے وہ قرآن جو متقیوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، زیغ کہتے ہیں کجی کو، ٹیڑھ کو، کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے، جس کی روشنی میں چلتے ہوئے انسان کو خواہشات غلط رخ پر نہیں ڈال سکتی۔ ہماری خواہشات، کھانا پینا، بھوک پیاس، غصہ اور شہوت، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو تھام کر چلیں گے، قرآن مجید کی ڈائریکشن پر چلیں گے، تو یہ خواہشات ہم پر قابو نہیں پا سکیں گی، بلکہ ہمارے قابو میں ہوں گی۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو چھوڑیں گے تو پھر یہ خواہشات ہم پر غلبہ پائیں گی۔ کبھی بھوک ہمیں رشوت پر مجبور کرے گی، کبھی غصہ جو ہے وہ ہمیں
کسی کو قتل کرنے کے پر آمادہ کر دے گا، کسی پر زیادتی کرنے پر آمادہ کر دے گا۔ اسی طرح پیاس بہت زیادہ لگی ہے انسان کو، تو انسان جو ہے وہ حلال و حرام کی چیزوں میں تمیز نہیں کرے گا۔ مشروب بھی ہے نا سارے، یعنی حلال مشروب بھی ہیں، حرام مشروب بھی ہیں، تو ریسٹرینٹ کرنا کہ انسان قابو میں رکھے اپنے آپ کو۔ روزے آنے والے ہیں، یہی آج کا ہمارا اصل موضوع ہے کہ اس میں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، یعنی آخری عشرہ جو ہے وہ بہرحال گرم ہوگا بلا شبہ، اور پیاس بھی لگے گی، اور بھوک تو بہرحال لگے گی۔ 14 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا تقریباً روزہ ہوگا، بھوک لگے گی، لیکن خواہشات کو ہم کنٹرول کریں گے، اور فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ ہم کچھ کھائیں گے نہ ہم کچھ پئیں گے۔ تو فرمایا اس کے ہوتے ہوئے خواہشات انسان کو غلط رخ پر نہیں ڈال سکتی۔ ولا تلتبس بہ الالسنۃ، التباس کہتے ہیں کنفیوژن کو۔ دنیا میں جو معلومات کے ذخیرے ہیں وہ عام طور پر انسان کو کنفیوز کرتے ہیں۔ جتنا کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوگا، بہت زیادہ جس نے مطالعہ کیا ہوگا، اس کی گفتگو میں الجھاؤ ہوتا ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید میں کوئی قرآن مجید کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی زبان میں، اس کی گفتگو میں الجھاؤ نہیں ہوگا، کلیئرٹی ہوگی۔ تو لا تلتبس بہ الالسنۃ، اس کے ہوتے ہوئے زبانیں کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گی۔ ولا یشبع منہ العلماء، اور علماء اہل علم اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ جو لوگ یہاں پر پچھلے 22 سال سے بلکہ 25 سال سے دورہ ترجمہ قرآن سن رہے ہیں، ان کا تاثر مجھے ملتا ہے کہ ہر سال کچھ نئی باتیں ملتی ہیں۔ یعنی اگر میرے جیسا ایک ادنا طالب علم جو ہے، اس کو قرآن مجید میں ہر دفعہ غوطہ لگانے سے نئے نئے ہیرے ملتے ہیں، نئے نئے موتی ملتے ہیں، تو جو واقعتاً اہل علم ہیں ان کو کیا کچھ ملتا ہوگا قرآن مجید میں سے، اس کا آپ تصور کیجئے۔ آپ کا تھوڑا بہت قرآن مجید کے ساتھ بھی تعلق ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے۔ ایک آیت، ایک سورت آپ نے کئی دفعہ پڑھی تھی، لیکن پھر آپ اس پر غور کریں گے تو پھر آپ کو اس کی ایک نئی جو شان نظر آئے گی۔ ابھی 9/11 کے بعد کا میں اپنا تاثر بیان کرتا ہوں کہ سورت الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، غالباً 5ویں 6ٹھی جماعت سے یہ سورت یاد ہے، اور پھر میٹرک میں جا کر اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا۔ لیکن 9/11 کے بعد جب مسلمانوں کو، مغربی قوتوں نے دبانا شروع کیا ہے، تو مجھے اس سورت سے بڑی انسپریشن ملتی ہے۔ اور جو لوگ مغرب کی نماز یہاں پر پڑھتے ہیں اس مسجد میں، انہیں پتہ ہے کہ میں اکثر مسجد کی مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت فیل تلاوت کرتا ہوں، تاکہ ہم تکڑے ہو جائیں، ہمت ہو کہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، پورا کا پورا ویسٹ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے طاقتور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، اگر ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا ان سب کو بھسم کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی طاقت بڑی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورت قاف ہر جمعے میں سنایا کرتے تھے، اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد حال میں محیص، کہ کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی نسلیں ہم نے تباہ کر دی۔ وہ ان مکے والوں سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے شہروں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا۔ اب امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں سیٹلائٹ کے ذریعے کسی بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا پڑھ سکتا ہوں، لیکن اسامہ کو وہ نہیں پکڑ سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں تکڑا ہو کے رہنا چاہیے کہ ہمارا رب بڑا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی تیاری نہیں کرنی چاہیے، اس کا بھی قرآن مجید نے حکم دیا ہے، اعدوا لہم ما استطعتم، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امکان بھر جتنا ہو سکے تیاری کرو۔ تو تیاری تو کرنی ہے، لیکن وہ جو بعض ریئلسٹک جو لکھنے والے ہیں، کالم نگار اور انٹلیکچوئلز، وہ مشورے دیتے رہتے ہیں کہ ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے،
ہم بہت کمزور ہیں، ہم بیگرز ہیں، ہم چوز نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جو ہی ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اگر ہم قرآن مجید کی ڈائریکشن میں چلیں گے، اگر ہم اپنے دین پر عمل کریں گے، اپنے لچھن درست کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری پشت پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جیسی طاقت کسی کی نہیں ہے۔ تو فرمایا لا یشبع منہ العلماء، علماء قرآن مجید سے کبھی سیر نہیں ہوں گے کہ بس پڑھ لیا۔ آپ اپنا تجربہ جو ہے اس پر غور کیجئے کہ آپ کو کوئی نظم، کوئی کتاب بہت پسند ہوگی، آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن کبھی ہم میں سے ہر شخص حساب لگائے، کمزور سے کمزور مسلمان بھی اگر حساب لگائے گا تو شاید اس کا کاؤنٹ ہزاروں میں پہنچ جائے گا کہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت کتنی دفعہ کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آنے والا ہے رمضان، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ روز کا 1 سپارہ، کوئی ہمت کرے گا تو 2 سپارے بھی پڑھے گا روز کے، تو صرف جتنے رمضان گزرے ہیں انہی کا حساب لگا لیں، تو جتنے سال آپ کی عمر ہے اتنے قرآن مجید تو آپ نے رمضان میں پڑھے ہوں گے۔ لیکن کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے کوئی بوریت کا احساس ہوا؟ ہرگز نہیں۔ اور مزے کی بات کیا ہے کہ ہمارا عام مسلمان جو ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ یہ تو ایک میریکلز ہے، بالکل سیدھا سیدھا معجزہ ہے کہ قرآن مجید ہم سمجھتے نہیں ہیں لیکن پڑھتے ہیں، حفاظ حفظ کر لیتے ہیں۔ یعنی عرب لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے نیٹ پہ دیکھا ہوگا، اس نے حسن قرات کے مقابلے میں ٹاپ کیا، اور اب حرم شریف کے شیخ جو ہیں وہ اس سے آگے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ عربی نہیں جانتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو معجزے ہیں قرآن مجید کے، کئی اینگل سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو فرمایا لا یشبع منہ العلماء، علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے، اور ولا یخلق عن کثرت الرد، اور بار بار کی تکرار سے اس پر بوسیدگی، باسی پن طاری نہیں ہوگا۔ ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کی بیوٹیز کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ نئے نئے اینگل سے آپ کو قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حسن جو ہے وہ سامنے آتا رہے گا۔ هو الذی لم تنتہی الجن اذ سمعتہ حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ یہ سورہ جن کی آیہ مبارکہ جس کا حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ظاہر ہے فجر کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، تو اوپر سے جنوں کی ایک جماعت گزری، تو انہیں غور سے سنا تو وہ ٹھہر گئے، اور پھر انہی کے الفاظ قرآن مجید نے نقل کیے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، وہی فیصلے کرتا ہے، اور ایک رات ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے فیصلے فرشتوں کو منتقل کر دیتا ہے، اور پھر فرشتوں کے درمیان وہ الیکٹرانک کمیونیکیشن، میں تو صرف سمجھانے کے لیے الیکٹرانک کہہ رہا ہوں، یہ الیکٹرانک کمیونیکیشن تو ہم نے ایجاد کی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ پتہ نہیں کتنی سوفسٹیکیٹڈ اور کتنی زیادہ سافٹ ہوگی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال فرشتوں کے درمیان وہ کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے، اور جنات ایک حد سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتے، تو جنات کیا کرتے ہیں کہ وہ اوپر جہاں تک جا سکتے ہیں جاتے رہتے ہیں، اور کان لگا کر سنتے رہتے ہیں کہ فرشتوں کے درمیان کیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اور وہاں سے وہ ہیک کرتے ہیں کمیونیکیشن۔ اور زمین پر جو ان کے کلائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں نجومی، ان کو اگر وہ انفارمیشن دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتا کر کہ یہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا، اپنی دکانداری چمکاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اظہار کیا اپنے تاثر کا کہ ہم پریشان تھے کہ یہ چکر کیا ہے، کہ پہلے ہم آسمان کے قریب جا کر سنگن کیا کرتے تھے، لیکن اب کچھ عرصے سے جو ہی ہم میں سے کوئی اوپر جاتا ہے تو ایک دیکھتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے، ایک میزائل آتا ہے اس کو مارنے کے لیے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا، الفاظ ہیں سورۃ جن کے، جنوں نے کہا کہ ہم پریشان تھے کہ یہ جو پہرے لگ گئے ہیں آسمان پر کہ زمین پر رہنے والوں کے لیے کوئی عذاب کا فیصلہ ہوا ہے، یا
ان کے رب نے ان کے لیے کوئی ہدایت کا سامان کیا ہے، سم تھنگ اسپیشل ہیز ہیپنڈ. لیکن جو ہی انہوں نے قرآن سمجھا، قرآن سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو وہ پکار اٹھے انا سمینا قرآن عجبا. یعنی وہ واپس جا کر انہوں نے باقی جنوں سے کہا انا سمینا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک امیزنگ قرآن سنا ہے، ہم جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے فآمنا بہ، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا اور وہ رہ نہ سکے یہ کہے بغیر کہ انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی بڑی خوبصورت مدح فرمائی 3-4 جملوں کے اندر. آپ نے فرمایا کہ من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن مجید کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. ہم کسی اخبار میں کوئی چیز پڑھیں، پتہ نہیں سچ ہو کہ جھوٹ ہو، ہم ٹی وی پر ریڈیو پر کوئی خبر سنیں، ٹھیک ہو کہ غلط ہو، وی کانٹ سے. اخبار میں پڑھی، صحیح غلط کو کچھ پتہ نہیں. لیکن جو بات قرآن مجید میں آئی ہے وہ تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ صحیح ہے، سچ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ من قال بہ صدقہ، جو اس کے مطابق بات کہے گا وہ سچ کہے گا. من عمل بہ اجرا، جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ اجر پائے گا. اور من حکم بہ عدلا، اور جو قرآن مجید کے مطابق عدل کرے گا، یعنی جج جو ہے کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ جسٹ جج شمار ہوتا ہے، عادل جج شمار ہوتا ہے. لیکن اگر وہ قانون ہی ظلم پر مبنی ہو تو پھر تو وہ ظلم ہو گیا. لیکن جو شخص قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل کرے گا. اور ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، یا ہدا الی صراط مستقیم، کہ جو قرآن مجید کی طرف بلائے گا وہ ہدایت کی طرف بلائے گا. اور اگر اس کو ہدیہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی طرف بلائے گا تو اسے ضرور ہدایت دی جائے گی. کسی اور کو جس کو وہ قرآن مجید کی طرف بلا رہا ہے، ہدایت ملے نہ ملے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی طرف بلانے والے کو ضرور ہدایت سے نوازے گا. اب یہ قرآن جس کی مدح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور گزشتہ جمعہ میں نے بھی آپ کو قرآن مجید کی آیات بھی سنائی تھیں، احادیث بھی سنائی تھیں، کہ اب وہ قرآن ہے کہ جو اس مہینے میں نازل ہو رہا ہے. تو یہ آنے والا مہینہ ہے رمضان، اس کی قرآن مجید نے کیا تعریف کی ہے، وہی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے ابتدا میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات کے ساتھ. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. تو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن مجید میں واضح الفاظ میں یہ حکم ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جو بھی اس مہینے کو پائے، اس مہینے میں موجود ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ہاں، مقصد کیا ہے روزے کا؟ صوم عربی زبان میں گھوڑوں کی ایک خاص ٹریننگ کو کہتے تھے، کہ اس لیے کہ اونٹ اور گھوڑا یہ دونوں سواری کے کام آتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں بہت زیادہ. گھوڑا تیز رفتار ہے اور اونٹ سست رفتار ہے، لیکن اونٹ 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے پیے آپ کو سروس دے سکتا ہے. اس کے مقابلے میں گھوڑا بڑا نازک جانور ہے، وہ بڑی ٹہل سیوا مانگتا ہے. وہ وقت پر چارہ، وقت پر چوکر، وقت پر پانی، یہاں تک کہ وہ مالش بھی مانگتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کہیں گھوڑا جو ہے وہ کسی گھر یا کسی جگہ پر ہو تو اس کا جو دیکھ بھال کرنے والا ہے وہ ایک سٹیل کا ایک کھٹرا سا لے کر اس کے اوپر یوں یوں پھیر رہا ہوتا ہے اور گھوڑا اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی تقاضا کرتا ہے. تو عرب جو ہے وہ اونٹ تو ان کی فیورٹ شے تھے ہی، لیکن بہرحال وہ لڑتے بھی تھے، جنگیں بھی کرتے تھے. اور جنگ کے لیے تیز رفتاری کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ منہ اندھیرے اٹھیں اور حملہ کر کے واپس بھی آ جائیں. جیسے قسم کھائی ہے قرآن مجید میں سورہ عادیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی اسی صفت کی کہ وہ اپنے مالک کو رسپونڈ کرتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے، گھس جاتے ہیں تیروں کی بوچھاڑ کے اندر بھی.
اب اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے، گھوڑے کو ینگ ایج سے دھوپ میں کھڑا کرتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، پہلے تھوڑی دیر، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ، بھوکا اور پیاسا، تاکہ وہ ٹرینڈ ہو جائے کہ جب اس کا مالک اس سے تقاضا کرے کہ چل بھائی، پھر وہ نہ کرے۔ اس ریاضت کو کہتے تھے صوم۔ اب ہمیں بھی یہی ریاضت دی گئی ہے کہ اس انداز سے کہ ہماری جو بنیادی خواہشات ہیں، بھوک، پیاس اور شہوت، یہ انسان کو بچھاڑ لیتی ہے، انسان ان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن مطلوب کیا ہے کہ انسان بن کر رہے، وہ ان کو ڈرائیو کرے، ان کے ہاتھوں ڈرائیو نہ ہو، وہ اپنی ان خواہشات کو گورن کرے، اپنی مرضی سے کھائے، اپنے فیصلے سے پیے، اپنے فیصلے سے ریٹیلیٹ کرے، اور اپنے فیصلے سے وہ شہوت کا اظہار کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے۔ لیکن بہرحال انسان کے اوپر جو دوسری خواہشات جو ہیں وہ غلبہ پا لیتی ہیں۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم ان خواہشات سے مغلوب نہ ہوں، لہٰذا ہمیں بھی ٹریننگ دی گئی ہے کہ سال کے بعد ایک مہینہ ایسا آئے کہ تم دن بھر روزہ خواہ 12 گھنٹے کا ہو یا 16 گھنٹے کا ہو، اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں 22 گھنٹے کا بھی روزہ ہے، 18 گھنٹے کا بھی روزہ ہے، تو پھر وہاں نہ کچھ تم کھاؤ نہ پیو، اور نہ ہی اپنی جنسی خواہش کا اظہار کرو، خواہ تمہاری اپنی بیوی کیوں نہ ہو۔ یہ ریاضت ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے۔ لیکن چونکہ رمضان المبارک کا خاص تعلق رمضان کے قرآن مجید کے ساتھ ہے، لہٰذا اس میں ایک دوسرا پروگرام کیا ہے، وہ تراویح کا پروگرام ہے کہ رات کو کھڑے ہو کر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز اجتماعی طور پر تراویح پڑھی ہیں، اور مختلف روایات ہیں، 26 صرف اور 36 تک بھی روایات ملتی ہیں کہ آپ نے 36 رکعتیں بھی پڑھی ہیں مختلف احادیث کے اندر۔ لیکن چوتھے روز صحابہ کرام منتظر رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ فجر کے بعد صحابہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ تشریف ہی لائے ہمیں تہجد کی نماز پڑھانے کے لیے، یا تراویح کہہ لیجیے پڑھانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آ رہا تھا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہیں تم پر فرض نہ کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کو پسند کیا ہے کہ وہ لیٹ پڑھی جائے، آدھی رات گزار کے پڑھی جائے، لیکن پڑھائی کب ہے؟ جلدی۔ اور باقاعدہ فرمایا آپ نے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ، اور کما قال کہ اگر مجھے اپنی امت پر سختی کا اندیشہ نہ ہوتا، تشدد کہ ان پر سختی نہ ہو جائے، ان کے وہ مشکل میں نہ پڑ جائیں، تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ رات کی نماز، عشاء کی نماز 1/3 رات گزار کر پڑھا کریں، اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کریں۔ حکم نہیں دیا، لیکن اشارہ کر دیا کہ یہ مجھے پسند ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کہیں یہ رات کا قیام رمضان کے اندر فرض نہ ہو جائے، لہٰذا آپ نے اس کو سٹاپ کیا۔ لہٰذا یہ فرض تو نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب اور کچھ فرض نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طے کیا، مجلس شورا کے اندر یہ طے ہوا، صحابہ کا کنسنسس ہوا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کے ساتھ پھر ایک صحابی جو قرآن مجید کے سب سے زیادہ محافظ تھے، حفظ کرنے والے تھے، ان کو کھڑا کیا مصلی پر، اور پھر ان کی ابتدا میں 20 رکعتیں جو تراویح کی جو ہم پڑھتے ہیں اس کا انہوں نے فیصلہ فرمایا۔ تو یہ ہے وہ تراویح کی نماز۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے بچنے کے لیے ہم پر فرض نہیں ہونے دی، لیکن یہ اشارہ کر دیا کہ یہ کام جو ہے یہ کرنے کا کام۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اسلام عرب سے باہر نکلا، اور یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ وہ علاقے جو صحابہ کرام نے فتح کیے تھے، انہوں نے وہاں پر پہلا کام کیا کیا ہے، وہاں پر عربی لازم کی ہے، اور اب وہ عرب ممالک کہلاتے ہیں۔ یہ لیبیا، مصر، ٹیونس، الجزائر، یہ سارے عرب ممالک نہیں ہیں۔ یہ اپنا یہ جو ادھر ہے عراق، یہ سب عربی بولنے والے ممالک ہیں، عرب نہیں ہیں، لیکن اب عرب کہلاتے ہیں اس لیے کہ ان کی زبان عربی ہے۔ لیکن پھر بہرحال میں اور آپ بھی ہیں،
اسی اسلام کے علمبردار ہیں، اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سب عربی سیکھیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں شاید اس کے لیے آمادہ بھی نہ ہوں، اور پھر ایک قرآن اکیڈمی فیصل آباد کے جو نمازی ہیں وہ آمادہ ہو بھی جائیں تو مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ تو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سن 1984 میں ایک فیصلہ کیا کہ اس کمی کو پورا کیا جائے۔ وہ کمی کو پورا انہوں نے اس طرح سے کیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد اور سنتوں سے فارغ ہو کر قرآن مجید کھول کر بیٹھیں، اور جو پہلی 4 رکعتوں میں تراویح کی پہلی 4 رکعتوں میں قرآن مجید پڑھا جانے والا ہے اس کو پہلے ترجمہ کیا جائے، پھر 4 رکعتیں پڑھی جائیں، پھر ترجمہ کیا جائے، پھر 4 رکعتیں پڑھی جائیں، اس طرح وہ رات جو ہے گزاری جائے۔ یہاں بھی ہم نے چند سال اسی طرح کیا، لیکن پھر لوگوں کی آسانی کے لیے کہ وہ لوگ کہ جو اتنی ہمت نہیں کر سکتے وہ کم سے کم تراویح سے تو محروم نہ رہیں، تو پھر میں نے یہاں سب کے مشورے سے تبدیل کیا اس فیصلے کو، اور پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد جیسے باقی مساجد میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، ہم بھی انشاءاللہ تراویح کی نماز ادا کیا کریں گے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر کے وضو تازہ کر کے ہم پھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ترجمہ کرتے ہیں، تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس طرح ہمارا پورا رمضان جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ پھر ہم نے شروع کیا۔ پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کہ ترجمہ کرنے کے بعد پھر قرآن مجید سننے کا ذرا زیادہ مزہ آتا ہے، پھر ہم نے اس کو یہ اہتمام کیا کہ ہم نے پھر ایک اور حافظ صاحب کو انگیج کرنا شروع کیا کہ جو پھر ہمیں 8 نوافل کے اندر دوبارہ وہ آیات کے جو سنی ہوتی ہیں ترجمے کے ساتھ وہ سناتے ہیں، تو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ تازہ تازہ سنا ہوتا ہے، سمجھ میں آتی ہے اچھا یہ بات ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ نماز کے اندر آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہو تو اس کا مزہ اور ہے۔ ویسے آپ قرآن شریف کھول کے پڑھیں تو اور ہے، لیکن جب ہاتھ باندھے قبلہ رخ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اسی کا کلام اس کو سنا رہے ہیں، اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ تو یہ بھی ہم نے اہتمام کیا ہے۔ تو بہرحال آپ کی ہمت ہے کہ آپ کس حد تک تیار ہوتے ہیں۔ تراویح کی نماز تو انشاءاللہ ایز یوزول ہوگی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم پوچھیں گے مفتی صاحب سے کہ تھوڑا سا آیا تھا کہ شاید یہ کچھ مکروہ ہے، تو مفتی صاحب سے میں اجازت لوں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر انشاءاللہ وہ نوافل کے اندر بھی ہم اس کا کریں گے۔ لیکن غالباً جو میرا احساس ہے کہ اس کے لیے اعلان کرنا اور دعوت دینا شاید درست نہیں ہے، مفتی صاحب سے میں پوچھ لوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ اگر وہ ہو رہا ہوگا تو ترجمہ تو بہرحال آپ آ کر ضرور سنیں، تو جس حد تک آپ اس میں کر سکیں۔ دن کا روزہ اپنے اوپر لازم کریں، وہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اس کے بعد پھر تراویح ہے جو سنت موقدہ کی حیثیت رکھتی ہے، اب اس کے بعد ترجمہ ہے، جتنا آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ اس میں یہی فائدہ ہے کہ ہم ترجمہ بعد میں کرتے ہیں کہ جتنی آپ کی ہمت ہو، درمیان میں ہم وقفہ کرتے ہیں چائے کا 1-1.25 گھنٹے کے بعد، تو پہلا حصہ سننا چاہیں یا پہلا آدھا گھنٹہ بیٹھنا چاہیں تو کوئی دروازے تو بند نہیں ہم مسجد کے کریں گے کہ کوئی جا نہ سکے، لیکن بہرحال آپ کی ہمت ہے، جتنا شوق پیدا ہو جائے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ لیکن یہ سب کام جو ہیں یہ بہرحال قرآن مجید اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور بہرحال آپ کی اس مسجد میں اس کو سمجھنے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اور اس دفعہ بھی پچھلے سالوں کی طرح انشاءاللہ یہ لائیو ہوگا ٹیلی کاسٹ۔ تو ہمارا جو قرآن اکیڈمی کا چینل ہے قرآن اکیڈمی FSD فیصل آباد کے ایبریویشن، اس پر یہ براہ راست جو ہے انشاءاللہ دیکھا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا ایک ترجمہ انگریزی میں نے کیا تھا، 2003 میں مکمل کیا تھا، تو بار بار اس کو ایڈٹ کرتے ہوئے ہمت ابھی تک نہیں ہو رہی کہ اس کو چھپوا دیا جائے، لیکن اب الحمدللہ اس قابل ہو گیا ہے کہ ہم اس کو عنقریب چھپوا دیں گے۔ لیکن چھپوانے سے پہلے میں نے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ کر دی ہے ترجمے کی، وہ ایڈیٹنگ ہو کر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو پہلی رمضان سے اسی یوٹیوب چینل پر بھی، اور ہمارا جو ہے فیس بک کا چینل ہے، میں چونکہ فیس بک استعمال نہیں کرتا مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، تو بہرحال آپ پتہ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ پہلی رمضان سے انشاءاللہ انگریزی ترجمہ بھی نشر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کے جو دوست احباب عزیز و اقارب امریکہ میں، برطانیہ میں یا آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں جہاں انگریزی کی زبان ہے اور ان کی نوجوان نسل جو ہے اس کو اردو نہیں آتی لیکن انگریزی آتی ہے، تو ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ وہ انگریزی ترجمے سے فائدہ اٹھائیں۔
بس اسی پر آج گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔